بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تفسیر جلالین ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع ہے۔ عبارت دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم ای علی آبائکم من الانجاء من فرعون وفلق البحر وتذلیل الغمام وغیر ذلک بأن تشکروها بطاعتی واوفوا بعہدی الذی عہدتہ الیکم من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اوف بعہدکم الذی عہدتہ الیکم من الثواب علیہ بدخول الجنہ وإیایا فرہبون خافون فی ترک الوفاء بہ دون غیری وآمنوا بما انزلت من القرآن مصدقا لما معکم من التوراة بموافقته له فی التوحید والنبوۃ ولا تکونوا اول کافر به من اہل الکتاب لأن خلفکم تبع لکم فإثمهم علیکم ولا تستبدلوا بآیاتی التی فی کتابکم من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثمنا قلیلا عوضا یسیرا من الدنیا ای لا تکتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتکم وإیایا فاتقون خافون فی ذلک دون غیری ولا تلبسوا تخلطوا الحق الذی انزلت علیکم بالباطل الذی تفترونه ولا تکتموا الحق نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تعقلون انہ حق واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صلوا مع المصلین محمد واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ علیہم اجمعین ونزل فی علمائہم وقد كانوا یقولون لأقربائہم المسلمین اثبتوا علی دین محمد فإنہ حق اتأمرون الناس بالبر بالایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وتنسون انفسکم تترکونها فلا تأمرونها به وانتم تتلون الکتاب التوراة وفیها الوعید علی مخالفة القول العمل افلا تعقلون سوء فعلکم فترجعون فجملة النسیان محل الاستفهام الانکاری واستعینوا اطلبوا المعونة على امورکم بالصبر الحبس للنفس على ما تكره والصلاة افردها بالذکر تعظیما لشانها وفي الحدیث كان صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر بادر الى الصلاة وقیل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الایمان الشره وحب الریاسة فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقو ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم۔ سورہ بقرہ کے شروع میں متقیوں کا، مومنین کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور بتایا کہ ان کے لیے یہ کتاب جو ہے قرآن کریم یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر ہوا، پھر منافقین کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، اور قرآن کریم کو بطور معجزہ پیش کیا گیا، اور اس چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، لہذا یہ کتاب برحق ہے، اس پر یقین رکھو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو، جن میں سے سر فہرست جو ہے وہ توحید ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو تمہاری جو ابتدا ہے وہ کیا ہے، اور تاکہ انسانوں کو جو ہے وہ اپنی اصل پتہ چلے اور اس سے ان کو تھوڑی تنبیہ ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہو، مرنے کا یقین آئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے، جس نے ہم کو بنایا، ہمارے باپ آدم کو بنایا، وہ اسی نے ہمیں بنایا ہے، اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں ان کافروں سے جو پڑھے لکھے تھے۔ ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو ان پڑھ تھے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جیسے یہ بت پرست تھے، مشرکین وغیرہ تھے، اور ایک وہ لوگ شمار ہوتے تھے جو اہل کتاب تھے، جن کے پاس تورات تھی،
جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، تو یہ پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے۔ تو اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ یہاں سے پڑھے لکھے لوگوں کو، پڑھے لکھے کافروں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور ان کو متنبع کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد پر کتنی نعمتیں میں نے کی تھی، نازل کی تھی۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو پہلے وعدے میں نے کیے تھے تمہارے آباء و اجداد سے پچھلی کتابوں میں جو تمہارے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان وعدوں کے مطابق اب تمہیں محمد پر یقین رکھنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، اور ان کی اطاعت کر لینی چاہیے۔ تو یہاں سے پھر جو ہے وہ پہلے پارے کے اختتام تک ان بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے آخر تک۔ اس دوران 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کو مخاطب فرمایا۔ سب سے پہلا خطاب تو یا بنی اسرائیل کہہ کر بات شروع کی یہاں سے۔ اس کے بعد جو یہ پہلا رکوع ہے، یہ والی 7 آیتیں ہیں، اس میں مجملاً تذکرہ کیا ہے اور اجمالی طور پر نعمتوں کا ذکر کر کے ان کو ایمان لانے کا کہا ہے، اور احکامات، ان کو نماز وغیرہ کا حکم دیا ہے، اعمال کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد تفصیلی احکامات، جب ان کے اوپر نعمتوں کا تذکرہ شروع فرمایا، تو اگلے رکوع سے پھر ایک مرتبہ ان کو یا بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب فرمایا، اور پھر تیسری مرتبہ بالکل آخر میں دوبارہ متوجہ کرنے کے لیے یا بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب فرمایا، جو کہ بلاغت ہی کی ایک نوعیت ہے کہ اس طریقے سے پہلے مخاطب کیا جائے نام لے کر، پھر اس کے بعد جب تفصیل شروع کی جائے پھر دوبارہ نام لیا جائے، جب ساری تفصیلات ہو جائیں آخر میں پھر نام لیا جائے، تاکہ وہ لوگ متوجہ ہو کر بات کو پورے دھیان سے سنیں۔ اب یہ یا بنی اسرائیل کا کیا ترجمہ ہے؟ اے اسرائیل کے بیٹو۔ بنی ابنن کی جمع ہے، ابنن کی جمع ابنونا، پھر الف کو گرا دیا، یہ بنا بنونا، جمع مذکر سالم ہے۔ یا حرف ندا کے بعد یہ مضاف بنا اسرائیل کی طرف، تو منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت نسبی یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے، تو اس وجہ سے یہ بنونا بنا بنینا، اور اس کا جو نون ہے وہ مضاف ہونے کی وجہ سے گر گیا، اس وجہ سے یہ بنا بنی۔ تو یہ بنی جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ یہ کس طرح بنا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ ایک عربی کی چیز ہوتی ہے، اگر صرف و نحو میں ہمیں مہارت ہو تو بڑا لطف آتا ہے چیزوں کو سمجھنے میں۔ تو بنی کا ترجمہ ہے بیٹو، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو آگے انہوں نے کہا اولاد یعقوبہ، اسرائیل کی تشریح یعقوب سے کی اور بنی کی تشریح اولاد سے کی۔ بنی کی تشریح جو اولاد سے کی ہے، دیکھیں اولاد کے اندر بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن ابنن جو ہے وہ صرف بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹی کو بنتن کہتے ہیں۔ بنتن کی جمع بنات ہے، ابنن کی جمع بنون ہے، اور اولاد ولدن کی جمع ہے جس میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں بنین کہہ کر یعنی بیٹے کہہ کر بیٹے بیٹیاں دونوں مراد ہیں، مگر اس میں زیادہ مخاطب گویا بیٹوں سے ہیں۔ یہ زیادہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عطا فرمائی ہے، عورت کو جو ہے عقل اور شریعت دونوں کے اعتبار سے ناقص قرار دیا ہے شریعت نے، تو اس وجہ سے تغلیباً یہاں پر بیٹے بیٹے دونوں کے لیے بنی کا لفظ آ گیا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نام ہیں، تو کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جن کے ایک سے زیادہ نام ہو سوائے یعقوب علیہ السلام کی، کہ ان کا ایک نام یعقوب تھا اور ایک نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل نام عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس میں اسرا کا ترجمہ کیا ہے اور ایل کا ترجمہ کیا ہے؟ اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کا ترجمہ ایل اللہ، ایل سے مراد اللہ ہے، اور یعنی بنا عبداللہ، تو یعنی گویا یعقوب علیہ السلام کے 2 نام تھے، یعقوب اور عبداللہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر یا بنی یعقوبہ کیوں نہیں کہا، یا بنی اسرائیل کیوں کہا؟ ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک تو ان کے دادا کے نام سے، جو دادا پردادا میں جو ان کے نبی تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے ساتھ مخاطب کر کے ایک مناسبت قائم ہو جاتی ہے جب کسی کو رشتے کے اعتبار سے بلایا جاتا ہے نا، نام لے کر فلانے کے بیٹے، اور نام بھی وہ والا لیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت والا مفہوم ہے۔ عبداللہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا بندہ، تو اس سے ان کو اور زیادہ متوجہ کر دیا کہ دیکھو تم جس کو تم مانتے ہو اپنے باپ دادوں میں، یعقوب علیہ السلام کو اپنا مانتے ہو، بزرگ مانتے ہو، وہ بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم بھی اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات مانو۔ اس نے اگر ایک نبی اور بھیج دیا تو مانو اس نبی کو اور اس کی اطاعت کرو۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر، یعنی ای علی آبائکم، جو تمہارے آباء و اجداد پر میں نے نعمتیں کی تھی، وہ کون سی ہیں؟ من الانجاء من فرعون، فرعون سے ان کو نجات دلایا تھا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے، وفلق البحر، اور سمندر میں راستے بن گئے تھے جس میں سے یہ بنی اسرائیل گزر گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو دوبارہ راستے ختم کر دیے اور فرعون دریا میں غرق ہو گیا تھا، وتذلیل الغمام، اور بادلوں کا تم پر سایہ کر دیا تھا، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ دیگر نعمتیں۔ جو بادلوں کا سایہ تھا وہ جب ان لوگوں نے جہاد کرنے سے منع کر دیا تھا اور سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک
میدان میں 40 سال تک گھمایا تھا، جس کو میدان تیہ کہتے ہیں، یتیہون فی الارض سے جس کا نام بنایا تھا، اس میدان میں 40 سال تک، حالانکہ سزا تھی، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک تو ان کے لیے من و سلوہ کھانے پینے کے لیے اتارا، اور وہاں دھوپ ان کے اوپر آ رہی تھی تو دھوپ ان کے اوپر نہ آئے تو مستقل طور پر ایک بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر آ گیا تھا جو ان کو سایہ کرتا تھا۔ تو تذلیل الغمام سے یہ والی نعمت مراد ہے، بادلوں کا سایہ۔ تو آگے جو ہے یا بنی اسرائیل، جو اگلا رکوع ہے اس سے آگے پھر تفصیل کے ساتھ ان کے آباء و اجداد پر کی جانے والی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں مفسرین نے ایک بڑی اچھی بات بتائی ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو متوجہ کرنے کے لیے نعمتوں کو یاد کرنے کا کہا کہ نعمت یاد کرو اور مجھ سے ایفاء عہد کرو، وعدہ پورا کرو تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہیں معاف کر دوں گا، جنت عطا کروں گا۔ اور جب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے تو اذکروا نعمت نہیں کہا، اذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے فرمائیے، ہماری گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عزت دے دی ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ہمیں یہ ضروری نہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائیں، نعمتیں ہمارے اوپر بھی ہیں لیکن ہم پر نعمتیں اللہ تعالیٰ گنوا نہیں رہے۔ ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو گے تو تم مجھے یاد کر پاؤ گے، ہم سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست فرمایا اذکرونی اذکرکم، کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ گویا اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کو یاد کیے ہوئے بھی یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ اور بنی اسرائیل سے کہا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم بِأَن تَشْكُرُوهَا بِطَاعَتِي، اس طور سے یاد کرنے کے مفہوم کیا ہے، کیا مطلب ہے کہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو میری اطاعت کر کے۔ نعمتوں کو یاد تو وہ ویسے بھی کرتے تھے، کوئی اعتراض کرے کہ بھئی یہ نعمتیں تو ساری ان کو پتہ ہے، وہ کتابوں میں لکھا ہوا، وہ تو دہراتے بھی تھے کہ فرعون سے نجات ملی اور اس شکرانے پہ وہ لوگ تو روزہ بھی رکھتے تھے، تو نعمتوں کو تو یاد کرتے تھے وہ ویسے بھی۔ تو نعمت یاد کرنے سے نعمت یاد کرنے سے اطاعت مراد ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جب تک میری اطاعت نہیں کرو گے تو گویا تم نے میری نعمت کا شکر ادا کیا ہی نہیں۔ تو یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی بات مان کر۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے عہد کو پورا کرو، وہ عہد جو میں نے تم سے کیا تھا محمد پر ایمان لانے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ پچھلی کتابوں میں تھا کہ نبی آئیں گے محمد اور ان پر تم لوگ ایمان لاؤ گے، تو یہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، میرا وعدہ پورا کرو۔ تو اوفی بعہدی کو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس پر تم کو ثواب دوں گا، اور وہ ثواب کس طرح دوں گا؟ نیکی کا بدلہ بدخول الجنتی، جنت میں داخل کر کے۔ تو تم اپنا وعدہ پورا کرو، محمد پر ایمان لے کر آؤ، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تمہیں جنت عطا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو پڑھے لکھے یہودی تھے یہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ ان کو پتہ تو تھا، یہ پکا جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن یہ کہتے تھے اگر ہم محمد کی بات مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو ہمارے لوگ ہی ہمارا جو ہے نا وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے ہدیے تحفے بند کر دیں گے، ہماری مراعات بند کر دیں گے، ہمارا مالی نقصان ہو جائے گا، ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے، تو ہمارے مال اور جاہ دونوں کا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کیوں ڈر رہے ہو؟ ایایا فرحبون، مجھ سے ڈرو، ڈرنا ہے تو۔ اب یہ ایاک نعبد شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہاں ایایا فرحبون، مجھ ہی سے ڈرو، لیکن یہاں پر تاکید زیادہ ہے ایاک نعبد کے مقابلے میں، کیونکہ وہاں ایاک فنعبد نہیں ہے، یہاں ہے ایایا فرحبون، فا بھی ہے، تو یہاں پر گویا یہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایایا کے ساتھ پھر ہم فعل نکالیں گے، پھر فا ہے، پھر فا کے بعد دوبارہ ارہبونی ہے، تو یہاں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی تم مجھ ہی سے ڈرو، اپنے ان چھوٹے لوگوں سے نہ ڈرو۔ خافونی، خافونی، یہ خافو کیا چیز ہے؟ امر کا صیغہ ہے، خافا خافو سے، یہ باب مفاعلہ سے نہ سمجھیے گا اس کو، خافا یا خافو ڈرنا کے معنی میں آتا ہے، خافونی، نون وقایا ہے، یا متکلم کی ضمیر یہاں بھی معذوف رکھی ہے مفسر نے، جیسے آیت کے اندر معذوف ہے کہ مجھ سے ڈرو فی ترک الوفاء بہ، وعدہ پورا کرنے کو چھوڑنے میں، یعنی وعدہ خلافی کرنے میں مجھ سے ڈرو، کہ اگر تم مجھ سے وعدہ خلافی کرو گے تو میں تم کو سزا دوں گا۔ دون غیری، میرے علاوہ سے نہ ڈرو کہ تم مجھ سے وعدہ پورا کرو گے تو وہ تمہاری مراعات کم کر دیں گے تو تمہارے دنیا کا نقصان ہوگا، لیکن آخرت میں تو میں تم کو پورا بدلہ عطا کروں گا۔ وآمنوا بما انزلت، اب جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی نعمتیں یاد کر لو، اپنا وعدہ پورا کرو، وعدہ یاد دلا دیا، تو اب نعمت کو
جو پورا کرنے کے لیے جو اطاعت کا جو طریقہ کار ہے وہ پورا پروسیس بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ آمنو بما انزلتو، کہ جو میں نے اتارا ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اور یہ قرآن کون ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ مصدقا لما معکم، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ اور وہ کون سی ہے؟ تورات، بموافقتہ لہو، کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ اس تورات کی پوری پوری موافقت کرتا ہے۔ جو تورات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری تھی اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، تو یہ موافقت دونوں کی تھی، فی التوحید والنبوتی، تورات میں بھی توحید اور نبوت کا تذکرہ تھا اور قرآن کریم میں بھی توحید اور نبوت کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے یہ وہم نہ پڑے کسی کو کہ تورات جو ان کے پاس ہے اس کے اندر تو انہوں نے خلط و یابس کر کے پتہ نہیں کیا کیا ملا دیا ہے، جو انہوں نے اپنی طرف سے تحریف کی تھی وہ تورات ہے ہی نہیں، لہذا اس کے بارے میں یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ یہ دونوں، کہ قرآن اس کتاب کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، بلکہ مراد اس سے یہ کہ اس کتاب کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے بس۔ اب وہ تورات کون سی ہے؟ وہی ہے جو اتری تھی، وہ نہیں ہے جو تمہارے پاس، جو تم نے تو اپنے پاس کتاب کے اندر تحریف کر دی، جو تحریف شدہ الفاظ ہے اس کے اندر، وہ تورات کے حکم میں ہے ہی نہیں کہ ان پر یہ اعتراض وارد ہو۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اگلا حکم اللہ تعالیٰ کا، ایک تو ایمان لے کر آؤ، اور ایمان لانے کے بعد اسی حکم کو دوسرے پیرائے میں بیان فرما رہے کہ پہلے کافر مت بنو، اولا کافرم بھی، پہلے کافر مت بنو، آمنو بما انزل، یعنی کافرم بھی ہی ضمیر قرآن کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، بما انزلتو کی، ما انزلتو کی طرف، کہ قرآن کا انکار کر کے سب سے پہلے کافر مت بنو۔ من اہل الکتابی کہہ کر ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہ سب سے پہلے کافر تو مشرکین تھے، سب سے پہلے تو انہوں نے کفر کیا، یہودیوں کا نمبر تو بعد میں آیا، پہلے تو مکہ میں مشرکین نے کفر کیا تھا، مدینہ منورہ میں تو نبی علیہ السلام بعد میں تشریف لائے، تو من اہل الکتاب کہہ کر بتا دیے کہ یہاں مراد سب کے اندر اول کافر نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب سے مخاطب ہے۔ تو اہل کتاب میں سے یہ جو پڑھے لکھے تھے، جو ان کے علماء شمار ہوتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو اگر تم کفر کرو گے نا تو یہ باقی لوگ بھی تم کو دیکھ کر کافر ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے ان میں تم کافر بنو گے اہل کتاب میں سے، اور ان کے کفر کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ لأن خلفکم تبع لکم، کیونکہ تمہارے بعد والے تمہاری اتباع کریں گے، تمہارے متبع بن جائیں گے، فاسمہم علیکم، تو ان کا گناہ بھی تمہارے سر پر آئے گا۔ ولا تشتروا بآیاتی، اور میری آیات کے عوض، میری آیات کو تھوڑے ثمن کے بدلے نہ خریدو۔ یہاں خریدنا جو ہے تستبدلو کے معنی میں، یعنی کیونکہ بیع و شراء تو ہو نہیں رہی، بیع و شراء تو ہوتی ہے ایک چیز دے کر اس کے بدلے میں کچھ خریدا جاتا ہے، کچھ بیچا جاتا ہے، تو یہاں صرف مبادلت مرادے، تبدیلی مرادے کہ اس کے بدلے میں وہ نہ لو، یعنی میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل نہ لو۔ آیات سے مراد کیا ہے؟ التی فی کتابکم من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ تعالیٰ کی احکامات، اللہ تعالیٰ کے ارشادات تمہاری کتاب تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی اوصاف کے بارے میں ہے کہ ایک نبی آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، وہ ایسا ایسا ہوگا۔ ان آیتوں کو اب وہ کیا کرتے تھے؟ ان آیتوں میں تبدیلی کر دیتے تھے، اور اس کے بدلے جو ہے ان کی عوام، ان کے جو اثر و رسوخ والے لوگ تھے وہ ان کو اس کے بدلے پیسے دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ باتیں مت بتاؤ، یہ باتیں چھپا دو۔ تو ثمناً قلیلہ، تھوڑے ثمن کو، تھوڑے بدلے کو جو ہے وہ ان کے بدلے نہ لو۔ ثمناً قلیلہ کا ترجمہ ہے عوضاً یسیرا، عوض کہتے ہیں بدلے کو، یسیر قلیلہ کی تشریح ہے، قلیل کا ترجمہ بھی تھوڑا، یسیر کا ترجمہ بھی تھوڑا۔ من الدنیا، یعنی کہ تو دنیاوی اعتبار سے جو تم تھوڑے سے ثمن کو کے بدلے میری آیات کو تم دے رہے ہو، یہ نہ کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ استبدال کا، تبدیلی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ای لا تکتموہا خوف فوات ما تاخذونہ من سفلتکم، یہ وہی جو میں نے عرض کر دیا کہ یعنی ان آیات کو مت چھپاؤ اس ڈر سے جو ان چیزوں کے فوت ہو جانے کے ڈر سے جو تم ان سے لیتے ہو، اپنے نچلے لوگوں سے، اپنے گھٹیا لوگوں سے جو تم چیزیں معاوضہ لیتے ہو، اس کے فوت ہو جانے کے خوف سے ان آیتوں کو مت چھپاؤ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ان سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، یہ دوبارہ فتقون آ گیا۔ خافونی فی ذالک دون غیری، اس معاملے میں میرے علاوہ سے نہ ڈرو، مجھے سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ تلبسو، لبس یلبسو، اس کے متعدد معنی ہیں، تو ان میں سے یہاں پر خلط کے معنی ہے، تو لغوی اعتبار سے اس کی تعیین کر دی تخلطو۔ تخلطو مطلب لا تخلطو، صرف تلبسو کی تشریح تخلیطو سے کی ہے، اگر پورے لا تلبسو کی تشریح کر دے تو لا تخلیطو کہتے ہیں۔ لا تلبسو تخلط الحق، حق کو مت ملاؤ، وہ حق جو الذی انزلت علیکم، جو میں نے تمہاری طرف تم پر نازل کیا تھا تورات کے اندر، بالباطلی، باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ باطل کیا چیز ہے؟ الذی تفترونہ، وہ جو تم اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہو۔ ولا تکتموا الحق،
قرآن کریم کے اندر ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق. اب یہ جو تکتمو ہے اس کا عطف تلبسوا پر پڑ رہا ہے، لا اس سے پہلے بھی لگے گا، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بھی لا لگا دیا ولا تکتموا الحق، اور حق کو مت چھپاؤ. وہ حق کیا چیز ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کے اوصاف. وانتم تعلمون انہ حق، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے ایک نبی جس کا نام محمد ہوگا وہ آئے گا، اور وہ آ چکا ہے. تم اس حق کو جانتے ہو لیکن اپنے لوگوں سے چھپا رہے ہو. اب جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرما دیا کہ نعمتوں کو یاد کرو، عہد کو پورا کرو، ایمان لے کر آؤ، پہلے کافر مت بنو، حق کو مت چھپاؤ، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں سے اعمال کرنے کا حکم دے رہے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز کے اعتبار سے جب بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیمو کا کہا ہے، نماز کو قائم کرو، یعنی اس کی تمام شرائط آداب وغیرہ کی رعایت رکھ کر. تو لہذا جو نماز کے جو فضائل احادیث میں اور قرآن کریم میں آئے، جیسے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو اس سے مراد اقامت صلاۃ ہے. ایک آدمی نماز پڑھا لیکن برائی میں مبتلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کے حقوق، واجبات، ساری جو آداب ہے، سنتیں ہیں، ان کی رعایت نہیں کر رہا، اہتمام نہیں کر رہا. جس دن یہ اہتمام صلاۃ پر آ جائے گا، اقامت صلاۃ پر آ جائے گا، اس سے اس کے گناہ خود بخود چھوٹنے شروع ہو جائیں گے، ہونے بند ہو جائیں گے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا ترجمہ ہے بڑھنا، اور یہاں پر وہ ہماری جو زکوٰۃ ہوتی ہے مال کا جو 40واں حصہ ہم دیتے ہیں 2.5%، وہ مراد ہے. اور یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے، تو بنی اسرائیل میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم تھا، ہمارے میں بھی، ہم میں بھی ہے، بس اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت وغیرہ میں فرق ہوگا، جزیات میں فرق ہوگا. اصولی اعتبار سے یہودیوں میں بھی نماز کا حکم بھی پہلے سے اتر چکا تھا، اور زکوٰۃ بھی ان کو نازل ہو چکی تھی. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، ای صلوا مع المصلین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. اب یہ دوبارہ جو ہے وہ نماز کا حکم دیا، کیونکہ اب جماعت کی نماز کا اہتمام فرما رہے. نماز کو اس کی قائم کرنا یعنی تمام رعایتوں کے ساتھ، آداب اور فرائض کی رعایت کے ساتھ کرو، اور دوسرا جماعت کے ساتھ پڑھو. تو اس وجہ سے ہمارے جو علماء ہیں، فقہا ہیں، اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ جماعت کی نماز واجب ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری رائے یہ ہے کہ جماعت کی نماز بہت زیادہ مؤکد ترین سنت ہے. جیسے فجر کی 2 سنتیں مؤکد ترین ہیں، تو زیادہ جمہور کا موقف یہی ہے کہ جماعت کی نماز سنت مؤکدہ ہے، بالکل واجب کے قریب ہے. لہذا اگر کوئی جماعت کی نماز چھوڑ دے گا، اکیلے پڑھے گا، نماز تو ہو جائے گی مگر اس کو گناہ ملے گا. اور اس کی عادت بنا لینا تو یہ تو بہت زیادہ گناہ گار ہونے والی بات ہے، اور اس میں پھر بڑی وعیدیں بھی آئی ہوئی ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ رکوع کرنا سے نماز پڑھنا مراد ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ نماز کے لیے کبھی قیام کو نماز کہہ دیا جاتا ہے، کبھی سجدے کو نماز کہہ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ رکوع کو نماز کہہ دیا. لیکن سوال پھر بھی باقی ہے کہ نماز کے لیے رکوع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو یہاں ایک بڑا دلچسپ اس کا جواب ہے، جو آپ کو بہت اچھا لگے گا. آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بلاغت قرآن کریم کے اندر رکھی ہے. ہم تو اس کو تھوڑا سا حصہ پا لیتے تو حیران ہو جاتے ہیں. دیکھیں، نماز جو ہے وہ بنی اسرائیل میں بھی فرض تھی، لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، سجدہ تھا، قیام تھا، رکوع نہیں تھا. رکوع صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آپ کی جو امت آئی، ان کو جو نماز عطا فرمائی گئی، اس کے اندر رکوع تھا. تو اب یہاں مراد تو نماز ہے، لیکن نماز کے لیے اس رکن کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ جو اس امت کے ساتھ خاص ہے، جس سے یہ مفہوم نکلا، ایک تو نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا، دوسرا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا، اور تیسرا اس امت میں شامل ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا کہ ایمان لے کر آؤ، محمد پر ایمان لے کر آؤ، اور انہی جیسی نماز پڑھو، اور ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو، اور ان کی مسجد میں جا کر نماز پڑھو. تو اسی لیے مفسرین نے نکالا صلوا مع المصلین محمدی و اصحابی، کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی محمد اور ان کے صحابہ کے ساتھ. وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ سے جو اگلی آیت ہے اس کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ ان کے علماء کے بارے میں یہ اگلی آیت ہے، تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تم لوگوں کو محمد پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ جو آیتیں ہیں یہ ان کے یہودیوں کے علماء کے بارے میں اتری. وہ کیا کرتے تھے؟ کانوا یقولون اقربائہم، اپنے قریبی مسلمانوں سے، اپنے قریبی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ محمد کے دین پر جمے رہو. یعنی جو ان کے رشتہ دار ایسے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، تو یہ ان سے کہتے تھے کہ بھائی جو تمہارا دین ہے نا، اس پر جمو، ہمیں پتہ ہے محمد حق ہے، فَإِنَّهُ حَقٌّ، محمد حق ہے، تم جو مسلمان ہو گئے ہو نا، تم جمو، ہماری خیر ہے، ہم کو ہمیں یہ نہ، ہمیں نہ دیکھو، تم
چونکہ وہ ان کے رشتہ دار تھے اور حق ان کو پتہ تھا تو اپنے رشتہ داروں کو تو حکم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، نیکی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اب بھولنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو اور اپنے آپ کو محمد پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیتے ہو۔ تو یہ مراد ہے تو تنسون انفسکم، کیونکہ جب آدمی کسی کو بھول جاتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہاں پر بھولنا بول کر چھوڑنا مراد لیا گیا ہے، یعنی ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا ہے۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب سے مراد تورات ہے، اور تورات کے اندر موجود ہے کہ قول اور عمل کی مخالفت پر وعیدیں اس کے اندر اتاری گئی ہیں کہ یہ بالکل غلط چیز ہے، قول اور عمل کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے ہو اپنی اس برے فعل کو، اور پھر رجوع کیوں نہیں کر لیتے ہو اس بات سے؟ اب فجملۃ النسیان محل الاستفہام الانکاری، یہ جو نسیان کا جملہ ہے، تنسون انفسکم والا جملہ، یہ استفہام انکاری کا محل ہے۔ اس عبارت سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ خود عمل پر نہ ہو آپ لوگوں کو حکم نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ تبلیغی جماعت پر اعتراض ہو جائے، کسی اور پر اعتراض ہو جائے کہ بھئی تم اپنے اندر تو تمہارے عمل ہے نہیں، اور تم لوگوں کو کس طرح حکم دے سکتے ہو ان باتوں کا؟ تو اس کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم لوگوں کو کیوں حکم دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگوں کو حکم دینا بند کر دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بھولنا بند کر دو۔ تو جو بھولنے والا جملہ ہے استفہام انکاری کا محل وہ ہے۔ اب یہاں سمجھے کہ استفہام انکاری کیا ہوتا ہے۔ استفہام انکاری یہ ہوتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو کیوں نہیں حکم کرتے ہو، تم اپنے آپ کو حکم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ استفہام ہے، اور یہ انکاری کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر اس کو مثبت کر کے ہم کہیں گے کہ اپنے آپ کو حکم کرو۔ تو تنسون انفسکم کا مطلب ہے تترکون، تم اپنے آپ کو کیوں چھوڑ دیتے ہو، اور تأمرون سے یہاں پر بھی یہی نکلتا ہے کہ تم اپنے آپ کو حکم کیوں نہیں کرتے ہو، لہذا تم اپنے آپ کو حکم کرو، اپنے آپ کو حکم کرو، یعنی تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مدد طلب کرو، اطلبوا المعونۃ علی امورکم، اپنے کاموں میں مدد طلب کرو۔ اب یہاں سے جو آیت ہے اس میں دونوں احتمال ہیں کہ یا تو یہ مسلمانوں سے خطاب ہے یا پھر یہ بھی یہودیوں سے خطاب ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آیت ہمارے لیے بھی قابل عمل ہے پوری کہ جب ہمیں مدد طلب کرنی ہو، یہ اصل میں اس لیے بتایا کہ دیکھیں اتنی ساری پیچھے چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان لے کر آؤ، وعدہ پورا کرو، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، اور دعوت بھی دو، لوگوں کو بھی حکم کرو، اپنے آپ کو بھی دیکھو، اپنی بھی فکر کرو۔ یہ سارے کام کیسے کر سکتا ہے ایک آدمی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سارے کاموں کے لیے تم کو مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مدد طلب کرنے کا کہا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کا پورا اہتمام کر لو گے تو تمہارے لیے پچھلے سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور وہ ہے صبر اور نماز۔ اطلب المعونۃ علی امورکم، اپنے ان تمام کاموں پر مدد طلب کرو، بالصبری، صبر کے ذریعے۔ صبر سے مراد نفس کو ناگوار امور پر روکنا ہے، الحبسی للنفس علی ما تکرہ، نفس کو ان چیزوں پر روکنا جو نفس کو ناگوار گزرتی ہیں۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یعنی ایک تو نفس کو اپنے قابو کرو، اور دوسرا نماز اہتمام سے پڑھو۔ اب صرف نماز اہتمام سے پڑھنے پر ایک آدمی آ جاتا ہے نا تو وہ سارے احکامات پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، اور دیگر چیزوں میں جو ہے نا وہ ان کی کمی ہوتی ہے، تو لوگ ان کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ بھائی یہ کیا تم لوگوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ نماز 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 نماز، دیگر چیزوں کا بھی بولو تو بھائی دیگر چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن نماز پر سب سے پہلے اس لیے لے کر آتے ہیں کہ نماز اگر ٹھیک ہو جاتی ہے نا تو باقی زندگی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں نے پہلے بتا دی کہ جو نماز پڑھے لیکن باقی زندگی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز تو ہے ان کی زندگی میں، صلات تو ہے، اقامت صلات نہیں ہے۔ نماز ہے، نماز کو قائم نہیں کیا، نماز کے جو فرائض، واجبات، سنتیں، آداب، ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے، نماز کے مکروہات سے بچا جائے، نماز کو پابندی سے تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے، پھر نماز اپنا رنگ دکھانا شروع کرتی ہے۔ افردہ بالذکر تعظیما لشانہا، نماز کی کتنی عظیم شان ہے کہ اس کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ اس کو پڑھ کر مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو آپ علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نماز کی طرف جلدی کرتے تھے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ خطاب جو ہے وہ یہودیوں کو ہے، اور یہودیوں کا خطاب کس طرح سے ہے کہ لما عاقہم عن الایمان الشرہ وحب الریاسہ، کہ جب ایمان لانے سے ان کو حرص، مال کی حرص اور
ریاست سرداری کی محبت نے روکا، یعنی حب جا اور حب مال نے ان کو ایمان لانے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے تو جو مال مل رہا ہے وہ بھی جائے گا، جو عزت مل رہی ہے وہ بھی جائے گی۔ تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو صبر کا حکم دیا گیا، صبر سے مراد روزہ ہے، اور روزہ جو ہے وہ شہوت کو توڑتا ہے، اور نماز کا حکم دیا گیا کیونکہ نماز خشوع پیدا کرتی ہے اور تکبر کو توڑتی ہے۔ تو یہ حب مال اور حب جا دونوں کی اس طریقے سے نفی کروا دی گئی۔ یہ ایک قول یہ ہو گیا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گویا ہمارے ایک اشکال کا جواب دے رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے، تو نماز میں تو بہت ساری چیزیں سے، اب روزے میں تو آدمی صرف کھانے پینے سے رکتا ہے، نماز میں تو آدمی بات چیت کرنے سے بھی رک جاتا ہے، ادھر ادھر جانے سے بھی رک جاتا ہے، قبلے کی طرف سینہ پھیرنے سے بھی رک جاتا ہے۔ تو نماز تو بہت زیادہ پابندیوں والی چیز ہے، جبکہ ہمارا اندر کا حساب کتاب یہ ہے کہ دل کہتا ہے کہ بس ہم حرکت میں رہیں اور آزادانہ حرکت کرتے رہیں۔ تو کیسے ہم اپنے آپ کو نماز پر لائیں؟ ہم دوسری چیزوں کے لیے مدد حاصل کریں نماز کے ذریعے سے، تو نماز کیسے پڑھیں؟ نماز تو بہت بھاری چیز ہے۔ تو انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز بھاری تو ہے، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، لیکن جن کے دلوں میں خشوع ہے، یعنی سکون اطمینان جن کے دلوں میں آ جاتا ہے، ان پر یہ بھاری نہیں ہوتی۔ تو نماز انہا سے مراد الصلاۃ، لکبیرۃ سے مراد ثقیلۃ یعنی بھاری ہے، الا علی الخاشعین خشوع والے سے مراد الساکنین علی الطاعہ، طاعت کی طرف سکون کرنے والے، یعنی اپنی تمام حرکتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ کر اس سے سکون حاصل کر دیتے، جو یعنی جن کے دلوں میں سکون آ جاتا ہے، جن کے جسموں میں جن کے سکون آ جاتا ہے، خشوع آ جاتا ہے، ان پر نماز آسان ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہو اور اس کی خواہشات نہ ختم ہونے والی ہو، اور اپنی خواہشات اور ضروریات کو بس بڑھائے چلا جا رہا ہے، بڑھائے چلا جا رہا ہے، یہ بھی لے لیا وہ بھی لے لیا، یہ مسئلہ آ رہا ہے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، 5 سال بعد یہ کرنا ہے، 6 سال بعد یہ کرنا ہے، بچیوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کو سیٹ اپ کرنا ہے، بچوں کا سیٹ اپ بنانا ہے، بچوں کو پاؤں پہ ایک آدمی اپنی اگر ساری زندگی اسی میں لگا دیتا ہے خود کو، تو یہ خشوع نہیں ہے۔ جب یہ خشوع نہیں ہے، اب اس کے لیے نماز کے وقت میں نماز پڑھنا اس کو بہت بھاری لگے گا۔ اس سے کہا جائے گا بھائی تھوڑا سا رک جاؤ، اپنے آپ کو زندگی میں تھوڑا سا سکون پیدا کرو، تو اب تمہارے لیے نماز کو پڑھنا آسان ہوگا۔ نماز پڑھنا آسان ہوگا تو سارے اعمال آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے اندر خشوع پیدا کرو، سکون پیدا کرو، دل کے اندر سکون پیدا کرو، تو یہ بھی تو آسان نہیں ہے۔ یعنی گویا پیدر پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں نا، شبہ ہمارے اشکال ہے۔ سب سے پہلے ہمیں بہت سارے کاموں کا حکم دیا گیا، یہ یہودیوں کو حکم دیا گیا، تو بھئی اشکال یہ ہوا کہ اتنے سارے کام کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ہم نے کہا نماز کون پڑھے گا؟ نماز تو بہت مشکل چیز ہے، ساری حرکتیں ختم کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اندر خشوع پیدا کرو، دل کے اندر سکون پیدا کرو، نماز آسان ہو جائے گی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے کہ اللہ ہم دل میں خشوع کیسے پیدا کریں؟ یہ دل تو کبھی یہ سوچ رہا ہے کبھی وہ سوچ رہا ہے، دماغ میں کبھی یہ خیالات آتے ہیں کبھی وہ خیالات آتے ہیں۔ تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ یہ خشوع پیدا کرنے والے وہ لوگ، وہ خشوع پیدا کرنے والے جو یقین رکھتے ہیں اس بات میں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے بالبعث، جب وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے، اور انہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، فی الآخرۃ آخرت میں، فیجازیہم ان کا رب ان کو بدلہ دے گا۔ اب جب ہم یہ سوچیں گے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے، جب ہم یہ ساری چیزیں سوچنے لگ جاتے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دل ہے جس میں خیالات آتے ہیں یا دماغ کہہ لو، اس میں ایک وقت میں ہم 2 چیزیں کبھی نہیں سوچ سکتے ہیں۔ ہم ایک وقت میں ایک چیز سوچتے ہیں تو دوسری چیز سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو سوچ رہے ہوں، جیسے ہی ہم کچھ اور سوچنے لگیں گے تو پچھلی سوچ ہماری غائب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کے سر میں شدید درد ہے، اب اس کا سارا دھیان سر درد کی طرف ہے، لیکن اگر پیچھے سے آ کر کوئی اس کو زور سے لکڑی کے ذریعے سے ضرب لگائے، لاٹھی سے زور سے اس کی کمر پہ لگائے، تو کمر کا اتنا شدید درد ہوگا کہ وہ سر کا درد بھول جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی کسی سے بات کر رہا ہے اور پیچھے ایک بچہ زور سے رونے لگ جائے تو اب وہ اس کی بات نہیں سن پائے گا، بچے کے رونے کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہم دنیا کے جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم جیسے ہی اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اس طرف لے کر آئیں گے کہ یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے، ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ملے گا، ہمیں جنت ملے گی، یہ سوچ پیدا ہوگی تو وہ والی سوچ ٹوٹے گی، اس کا اثر ٹوٹے گا، اس کا زور ٹوٹے گا، اور پھر ہمارے دل کے
اندر اطمینان آنا شروع ہو جائے گا. دل میں اطمینان آئے گا تو نماز ہم پر بھاری نہیں رہے گی. نماز ہم پر بھاری نہیں رہے گی تو ہم نماز کو پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے. اور جیسے ہی ہماری نماز درست ہوتی چلی جائے گی ہمارے سارے اعمال زندگی میں درست ہوتے چلے جائیں گے. اور قیامت کے دن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نکل آئیں گے.